مہاجروں کی ثقافت کسی ایک محدود علاقے، کسی ایک صوبے یا خطے کی ثقافت نہیں، یہ تو سالہ سال اور برسہ برس کا جو لوگوں کا رہن سہن تھا، ان کی مختلف ممالک اور علاقوں سے آئی ہوئی تہذیب اور تمدن جب بر صغیر پاک و ہند کے ان علاقوں میں جو مسلمانوں کے اقلیتی صوبے یا علاقے کہلاتے ہیں انڈیا کے اندر، جب وہاں پر اردو زبان جو لشکری زبان تھی، جس میں ترکی کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، عربی کے بھی ہیں، یونانی زبان کے لفظ بھی ہیں، انگریزی کے لفظ بھی ہیں، اور اب اس میں پاکستان میں پنجابی، پشتو، سندھی، سرائکی، بلوچی کے لفظ بھی اس میں آنے لگے ہیں، تو یہ اردو زبان کی میگنینیمیٹی، فراخ دلی کہ وہ دوسری زبان کے لفظ کو اپنے شکم میں سموتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ثقافت بھی اتنی وسیع ہے کہ جو پورے ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں آندھرا پردیش بھی ہے، جس میں اپر پردیش یو پی ہے، سی پی ہے، اے پی ہے، مدھیہ پردیش ایم پی ہے، گجرات ہے، اڑیسہ ہے، اور مشرقی بنگال ہے، بہار ہے، یہ سارے یہ وہاں کی مشترکہ زبان اور زبان اردو اور ثقافت، ان سب کے آپس میں جو تہذیبی تمدن اور رشتے، شادی بیاہ کی رسمیں، دیگر رسم و رواج، کھانے پینے، یہ سب آ کے ایک ثقافت بنے، مہاجر ثقافت پاکستان میں جب ہجرت ہوئی۔ اچھا، جب وہاں پر بھی یہ ثقافت ملی تو اس کی ایک زبان بنی اردو۔ وہ اردو زبان مسلم لیگ کی نمائندہ زبان تھی جس نے پاکستان کو آزادی دلائی، اس خطے کو آزاد۔ تو ہمیں ناز ہے اپنی مہاجر ثقافت پر، اپنی زبان پر، کہ جس نے ایک سیاسی عمل کو جنم دیا، یعنی اور کسی ثقافت نے ایسے کسی سیاسی عمل کو جنم نہیں دیا جس نے ایک تحریک آزادی چلائی ہو، اتنی قربانیاں دی ہو اور ایک ملک کو آزاد کرایا ہو۔ تو ہماری زبان نے، ہماری ثقافت نے ایک سیاسی جدوجہد کو جنم دیا، اور وہاں جب ووٹ پڑا مسلم لیگ کو تو پاکستان کے قیام کے راستے ہموار ہوئے، اور یہ پاکستان قائم ہوا۔ خدا دادے مملکت پاکستان، ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، عصمتیں قربان ہوئی، سب پاکستان پر ہوئی، سب پاکستان پر نچھاور ہوا، پاکستان قائم ہوا، اور کروڑوں لوگوں کو آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ تو یہ وہ ثقافت ہے جس نے لوگوں کو انگریزوں، سکھوں، جن سنگھیوں، ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ثقافت سب کو محبت اور آشتی کا پیغام دیتی ہے، اور ثقافت دے بنانا کسی اور قومیت، کسی اور طبقے کی ثقافت کے خلاف ہرگز کوئی عمل نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے۔ ہم نے جو سندھی یا سندھ ثقافت ڈے تھا 5 دسمبر کو، میں کارساز پر جو وہاں پر نیوی کے وہاں پر ہوا تھا، وہاں میں گیا تھا، اور میں نے وہاں جس طرح کی بات کی تو اس سے میرے سارے سندھی زبان بولنے والے اور سندھی ثقافت کے جو بھائی تھے، میں نے کہا یہ سندھ کی ثقافت ہے، ہماری ثقافت ہے، لیکن اگر مہاجر ثقافت ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے باہمی عزت اور احترام کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں، ایک مضبوط و مستحکم معاشرہ، ایک اعتدال پسند معاشرہ جہاں برداشت و تحمل رائج ہو، اور جی اور جینے دو کی پالیسی، اور ہم سب مل کے اپنے شہروں کو، اپنے صوبے اور اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی کے راستے پر آگے لے جائیں۔ 22ویں صدی اور 23ویں صدی میں اگر ہم ایک دوسرے کی ثقافت کا احترام کریں، ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کریں، اختلاف رکھیں، اس کو دشمنی کے اس پہ نہ لے جائیں، تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اس خطے میں اور کراچی کا جو ریوائول ہوگا، اجرا ہوگا، انشاءاللہ مجھے بہت بہتر مستقبل، روشن مستقبل نظر آ رہا ہے۔ مہاجر ثقافت ڈے مبارک ہو 24 دسمبر، اور جو ریلی نکلے گی کریم آباد سے انشاءاللہ مزار قائد، میں تمام مہاجروں، تمام سندھی، بلوچ، پنجابی، پختون بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیے، اور آپ کی ثقافت اور ہماری ثقافت کو اس دن ہم مل کے بنائیں گے، کیونکہ اس ثقافت اور اس زبان نے سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا پاکستان بنانے میں، اس لیے سب کا آنا بہت ضروری اور لازمی۔